سامعین حضرات، آج ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا تو لوگوں نے کیا کیا باتیں کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبہ سے ہٹ کر کچھ دور پر جہاں عام الفیل میں ابرہہ کے لشکر نے حرم پر چڑھائی کے لیے آتے ہوئے آخری منزل کی تھی، چند دکانیں ہیں، کچی دکانیں اور کھس پوش بھی، کسی کسی کی محرابوں میں پکی اینٹیں بھی لگی ہیں۔ ان دکانوں پر گھریلو ضرورت کا سودا سلف ملتا ہے: آٹا، چاول، ستو، نمک، تیل زیتون کا، کپڑا، سینے کا دھاگا اور فصل کی ترکاریاں اور پھل بھی۔ گاہک آتے ہیں، سودا لے کر چلے جاتے ہیں اور دکاندار اور ان کے دوست احباب پھر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کچھ سنا تم نے؟ عبید؟ عبد المطلب نے اپنے پوتے کے 2 نام رکھے ہیں، احمد اور محمد۔ ایک سانولی رنگت کے دکاندار نے کہا، بالکل نئے انداز کا نام ہے۔ میں انساب قریش کا ماہر ہوں اور نہ صرف نسب نامے مجھے یاد ہیں بلکہ عدنان کے حالات، مرہ کی زندگی، کلاب کی داستان حیات، لوی کے واقعات اور قصی کے کارنامے گن گن کر بتا سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان جب اونٹ چرانے پر جھگڑا ہوا تھا تو کس قبیلہ کے کتنے آدمی مارے گئے تھے۔ تمہاری اس خصوصیت پر تو بنو خزیمہ ناز کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک بول پڑا۔ اس پر ماہر انصاف مسکراتا ہے، آدمی تو آدمی، میں یہ تک بتا سکتا ہوں کہ امیہ جس گھوڑے پر چڑھا کرتے تھے اس کی نسل کے گھوڑے کہاں کہاں ہیں، اور یہ ابو سفیان کے پاس جو تلوار ہے اسے نجد کے حاکم نے حرب کو کب اور کیوں دی تھی۔ یہی نہیں، کھجوروں تک کے نسب مجھے یاد ہیں۔ ارے صاحب، آپ تو اس بحر گراں کے شناور ہیں، خطاب اس فن میں آپ کی برابری کریں تو کریں، اور کوئی مکہ میں آپ کے جوڑ کا نظر نہیں آتا۔ سننے والوں میں سے ایک نے کہا، اور بوڑھے کے لہجے میں جو احساس فخر اور زور پیدا کر دیا، یہ جو مطالعہ کا باغ خوش ذائقہ کھجوروں کے لیے سارے حجاز میں مشہور ہے، اس کی نسل کا سلسلہ قبیلہ طے کے اس نخلستان سے پہنچتا ہے جو مرکۂ فجار میں اجڑ گیا۔ کہو تو ملوک حیرہ کی داستانیں سنا دوں، قبطیوں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کروں۔ چچا جان ابن عبداللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اس پر بوڑھے نے گہری سانس لی۔ تیز اور مسلسل گفتگو نے اسے تھکا سا دیا تھا۔ بولا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ احمد اور محمد آج تک کسی قریشی کا نام سننے میں نہیں آیا۔ بالکل نیا نام، اچھوتا نام، مگر کتنا پیارا۔ اس نام کی طرف آپ کا دل کھنچا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ایک ادھیڑ عمر کا عرب جو رسی بٹ رہا تھا، اس کام کرتے میں باتیں بھی سنتا جاتا تھا۔ کہنے لگا، میری سوتیلی ماں ابن عبداللہ کو دیکھ کر آئی ہے۔ وہ بتوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ اس قدر ہنسمکھ اور پیارا اور ہونہار اور خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آنکھیں کسی طرح نظارہ کرتے کرتے سیر نہیں ہوتی، جی چاہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو۔ عبدالدار کے گھر والوں کو زبید کے نور نظر کے طلبے اس زبید کے گالوں سے زیادہ روشن ہیں۔ میں کہتی ہوں، عبد المطلب کے گھر میں اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خود سراج منیر ہے۔ دارالندوہ میں بھی اعیان قریش اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی باتیں ابن عبداللہ کا ہر گھر میں چرچا ہے۔ جی ہاں، یہی حال ہے۔ امیہ نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں سارے مکہ کی دعوت کی تھی، مگر یہ شہرت اور قبول عام تو اسے بھی نصیب نہیں ہوا۔ آج جب کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ابن عبداللہ کی پیدائش کے خیال کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے کہ عرب کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن بلکہ غیر قانونی ورق الٹنے والا ہے۔ اور میرا خواب آپ لوگ نہ سنیں تو اچھا ہے، آپ کو دکھ ہوگا۔ سب نے مل کر کہا،
نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بات زبان پر آ گئی تو اسے کہہ ڈالنا ہی اچھا ہے۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں، مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پھینک دیا۔ میں نے اپنے معبود یبوق کو سجدہ کرنا چاہا تو ایک ہاتھ نے پکڑ کر مجھے سیدھا کر دیا کہ اب بتوں کی پوجا نہ ہوا کرے گی۔ سرداران قریش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور میں نے اپنی داشتہ ذہبہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے کسی نے جھٹکا مار کر پلنگ سے نیچے گرا دیا کہ ان بدکاریوں کو اب ختم کر دو۔ ایک بوڑھا قریشی جس کی بھویں تک سفید ہو گئی تھیں، خواب بہت زیادہ خوفناک ہے۔ میں نے بڑی بڑی خون ریز جنگوں میں پامردی کا ثبوت دیا ہے اور کبھی ہمت نہیں ہاری، مگر نہ جانے کیوں اس خواب کے سننے سے دل بیٹھا سا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر عزا میرے دل کو سنبھال، لات مجھ میں جرأت پیدا کر، منات یہ ہم کیا سن رہے ہیں، تیری خدائی کے جھنڈے کہیں جھک نہ جائیں۔ نوجوان عرب جوش میں آ کر اکڑو بیٹھتے ہوئے کہا، کیسی بزدلانہ باتیں کر رہے ہو ابو مرجان، بتوں کی توہین کا پہلو نکلتا ہے تمہاری گفتگو سے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ہمارے خداؤں کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ خواب کی باتیں سن کر تمہارے چھکے چھوٹ گئے۔ تم تو کہتے تھے کہ بنی کنانہ سے جب لڑائی ہوئی تھی تو مجھ اکیلے نے 20 دشمنوں کی تلواریں بیکار کر دی تھیں اور میرا گھوڑا بہت دیر تک لاشوں پر دوڑتا رہا، مگر آج تو تمہاری مردانگی مفلوج ہوئی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں، جب ہی تو خواب و خیال کو اتنی اہمیت دے رہے ہو۔ میں ابھی نائلہ کی پوجا کر کے آ رہا ہوں، راستہ میں میری معشوقہ غزالہ مل گئی۔ اس نے تیز شراب کے 2-3 پیالے پلا دیے، پھر اس کی چھوٹی بہن نے طرفہ کا یہ شعر گا کر سنایا، دل کی لگی شراب ہی سے بجھتی ہے اور کبھی آتش دل بھڑک بھی جاتی ہے، اسی لگانے بجھانے میں زندگی کا لطف ہے۔ قریش کا ایک سردار جس کی داڑھی گھنی اور سر کے بال الجھے سے تھے، جب شعر و شاعری کا ذکر چھڑ گیا ہے تو مجھ سے بھی 2 شعر سن لیجیے۔ آج ہی کہے ہیں عبد المطلب کے بیٹے کی ولادت باسعادت کا حال سن کر، عبداللہ بیابان میں ہے اور اس کے گھر میں چاند نکلا ہے، کاش اس تک یہ پیام پہنچ سکتا۔ بنی ہاشم پہلے سے ہی مفخر اور محترم تھے، مگر اب ان کی جبین فخر آسمان سے بھی اونچی ہو گئی ہے۔ یہ عزتیں قسمت والے کو ہی ملتی ہیں۔ احسنت، مرحبا، صدقت یا ابن عم کی صدائیں گونجنے لگیں۔ مکہ معظمہ سے تھوڑی دور پر ایک مقام کا نام مروض زہران ہے، جو عوام میں وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی وادی میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام ایس تھا۔ ایس نے تقرب الہی کے دھن میں اپنی مذہبی روایات کی بنا پر دنیا چھوڑ رکھی تھی، موٹا جھوٹا کھانا کھاتا اور عبادت و مراقبہ میں مصروف رہتا۔ سب لوگ اسے عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عبد المطلب بھی ایس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ جس صبح عرب کا آفتاب طلوع ہوا ہے، اسی دن عبد المطلب خوشی خوشی ایس کے پاس پوتے کی ولادت کا مژدہ سنانے کے لیے پہنچے۔ ایس خانقاہ کے دروازے کی کھجور کے نیچے کوئی عمل پڑھ رہا تھا۔ آج بڑے تیز قدم اٹھ رہے ہیں عبد المطلب، ایس نے مسکرا کر پوچھا۔ اے رب خانقاہ، ایک مژدہ لایا ہوں، خبر مسرت، آپ بیوی بچوں اور اولاد کے تعلقات سے آزاد اور بے خبر ہیں، مگر پھر بھی آپ کو خوشی ہوگی۔ عبد المطلب نے امامہ کا پیچ سنبھالتے ہوئے جواب دیا، کہو کہو، تمہیں تو خوشی نے اس بڑھاپے میں جوان بنا دیا۔ ایس بولا، عبداللہ کے آج صبح بیٹا پیدا ہوا، حسین بچہ، انتہائی حسین، سارے مکہ میں اس کے حسن کی دھوم مچی ہے۔ لوگوں کی مبارکبادیں قبول کرتے کرتے میں تھک گیا۔ عبد المطلب نے ابا کا دامن اٹھاتے ہوئے کہا، اس کا نام تم نے کیا رکھا؟ ایس راہب نے دریافت کیا۔ محمد، ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جیسے کوئی مٹھاس سے لذت گیر ہونا چاہے۔
عبدالمطلب نے جواب دیا، اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی خبر میں نے بار بار تمہیں دی ہے۔ سنو، اس لڑکے کو میں نے 3 سبب سے پہچانا۔ ایک تو یہ کہ رات ایک ستارہ طلوع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، دوسرے ولادت دوشنبہ کے دن ہوئی، تیسرے اس کا نام محمد رکھا گیا۔ اپنی تقدیر پر ناز کرو عبدالمطلب، بنو ہاشم کو تاریخ کبھی بھلا نہ سکے گی، کاش تم اس کا جاہ و جلال دیکھنے کے لیے زندہ رہ سکتے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر لیں تاکہ اور آگے کا حصہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ شکریہ۔